ہماری اوت کراتی ہے الا ماشاء اللہ. یہ ہماری عبادات میں ہو رہا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اصلاحی نظام ہے اس میں ہم مداخلت کر رہے ہیں، اور اللہ کی اس اصلاح کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. تو اسی کا یہ نتیجہ ہے کہ ہمارے جو جلسے ہوتے ہیں ان میں یہ مشن نہیں ہوتا کہ اصلاح ہونی ہے. یعنی مثلا اگر ہمارے یہاں 100 بچے تو 100 کے 100 بچوں کو پڑھنا ہے، 100 بچیاں ہیں تو انہیں سب کو پڑھنا ہے. ایک فرد بھی، ایک بچہ بھی، ایک بچی بھی علم سے محروم نہیں رہنے دی جائے گی، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. علم کا حاصل کرنا فرض ہے ہر مسلمان پر، مرد ہو یا عورت، ہر مسلمان پر فرض ہے. اور ظاہر ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات ارشاد فرماتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ علم جو اللہ نے اتارا، وہ علم جو قرآن میں عطا کیا گیا، وہ علم جو نبی کو دیا گیا، وہ علم جس سے انسان کی اصلاح ہوتی ہے، وہ علم جس سے انسان ترقی کرتا، یہاں وہ علم مراد ہے. وہ علم مراد نہیں ہے جس کو پڑھ کر انسان نوکر بنتا ہے. اسکول میں جب کوئی داخل ہوتا ہے اور کالج میں جاتا ہے تو وہ کون سا علم حاصل کرتا ہے؟ وہ علم حاصل کرتا ہے جس سے اسے نوکری مل سکے. یعنی کمائی کے لیے وہ علم حاصل کرتا ہے، اور کمائی کا ذریعہ یہ سوچتا ہے کہ کہیں نوکری مل جائے، چاہے سرکار میں ملے یا پرائیویٹ کمپنی میں مل جائے، بہرحال مجھے نوکر بننا ہے. تو اب اس کے ذہن سے یہ بات نکل جاتی ہے میں اللہ کا بندہ ہوں اور مجھے نبی کا صحیح معنی میں امتی بننا ہے. کیونکہ جو شخص یہ بات سوچے گا مجھے نبی کا صحیح معنی میں امتی بننا ہے تو وہ اسکول و کالج سے پہلے مدرسے میں پڑھے گا، وہ قرآن پڑھے گا، وہ حدیث پڑھے گا، وہ دین کو سمجھے گا. اس کے بعد پھر وہ ہندی پڑھے، انگلش پڑھے، کوئی بات نہیں. لیکن ظاہر ہے کہ نبی کا صحیح معنی میں امتی بننے کے لیے کسی اسکول یا کالج میں داخلہ کیوں لے گا؟ وہاں سے تو یہ بات نہیں مل رہی. وہاں تو پڑھنے کا مطلب ہی ہے، جس سے بھی آپ پوچھیں گے ارے بھئی کچھ دنیا کے مسائل ہیں، ارے بھئی معاشی مسائل ہیں، اور اس لیے صاحب ہم پڑھ رہے ہیں. گارنٹی کوئی نہیں ہے کہ کالج سے جو نکلے گا اس کو ملازمت مل جائے گی. بے شمار ایسے افراد ہیں جو ایم اے ہیں، بی اے اور ایم اے ہیں، اور مارے پھر رہے ہیں، ان کو ملازمت نہیں ملتی، نہ سرکار میں ملتی ہے نہ پرائیویٹ جاب ملتا ہے. تو بے شمار لوگ ایسے ہیں، جس کا مطلب یہ ہوا کہ گارنٹی نہیں ہو کہ جو بھی کالج میں پڑھے گا تو اس کے لیے راستہ معاش کا ہموار ہو جائے گا اور ملازمت ضرور ملے گی، وہاں طے نہیں ہے. لیکن جہاں تک تعلق ہے اس علم کا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی تعلیم دی ہے، اس میں اس کی تو ضمانت ہے کہ انسان کو ہدایت ملے گی، اس کی ضمانت ہے کہ انسان گمراہی سے بچ جائے گا، اس کی ضمانت ہے کہ یہ راستہ جنت کی طرف لے جائے گا، اس کی ضمانت ہے کہ دوزخ سے بچائے گا. یہ تو ضمانت پکی ہے. اب رہ گیا آپ کو دنیا میں اس سے کیا کیا فائدے ہوں گے. یہ علم جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا، اس سے آپ اچھے تاجر بن جائیں گے، اس سے آپ اچھے صنعت کار بن جائیں گے، اس سے آپ اچھے خدمت گزار بن جائیں گے، اس سے آپ اچھے پولیس کے آدمی بنیں گے، اس سے اچھے فوجی بنیں گے، اس کے ذریعے سے آپ اچھے کلرک بھی بنیں گے اور آفیسر بھی بنیں گے، اور اس کے ذریعے سے آپ منسٹر بھی بنیں گے اور چیف منسٹر بھی بنیں گے اور پرائم منسٹر بھی بنیں گے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ علم ہے جو آپ نے عطا فرمایا تھا. جو بکریاں چراتے تھے، اونٹ چراتے تھے، ان کو آپ نے دنیا کا حاکم بنا دیا. یہ تو واقعہ ہے. ابو بکر و عمر و عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین اور دیگر حضرات نے کسی کالج میں نہیں پڑھا. تعلیم حاصل کرنے کے لیے ایسا نہیں ہوا کہ وہ اٹلی گئے ہوں، ایسا نہیں ہوا کہ وہ رومن امپائر کے کسی کالج میں داخل ہوئے ہوں، ایسا نہیں ہوا کہ وہ پرشین امپائر کے کسی ادارے میں گئے ہوں. ایسا نہیں ہوا. انہوں نے صرف اور صرف تعلیم حاصل کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، مسجد نبوی میں اور سفر میں اور حضر میں. اور اس تعلیم نے ایسا انقلاب برپا کیا کہ جو صحابہ صرف بکریاں چرانا جانتے تھے، اونٹ چراتے تھے یا کاشتکاری کرتے تھے یا ہلکی پھلکی تجارت کر لیتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ذریعے پوری حکومت قائم کر دی. پوری حکومت ان کے ذریعے قائم کی، جن کو پڑھایا.
اب حکومت میں جتنے بھی شعبے ہوتے ہیں، حکومتوں میں حکومت ہے، سیاست ہے، اور عدالت ہے، اور تجارت ہے، اور صنعت اور حرفت ہے، اور کاشتکاری ہے، اور سیاسی مسائل پر غور و خوض ہے، اور مختلف شعبے جات ہیں، اور تعلیم ہے، اور تربیت بھی ہے۔ اس طرح کے جتنے کام ہیں کسی بھی مملکت میں، کسی حکومت میں جتنے کام ہوتے ہیں، وہ سارے کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو قرآن اور حدیث سے سکھائے۔ قرآن و حدیث کے علاوہ اور کوئی کتاب وہاں نہیں پڑھائی جا رہی تھی۔ لیکن آپ یہ بتائیے، صحابہ میں پولیس مین تھے، سیکورٹی گارڈ تھے، اور آرمی کے لوگ تھے، چیف آف آرمی اسٹاف تھے، کمانڈر تھے، بزنس مین تھے، اور کامرس کو دیکھنے والے لوگ تھے، پولیٹیشین تھے، سب تھے۔